دعا کے ساتھ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور سیشن کا نام لے ود دا قرآن، جس میں ہم سیکنڈ سورہ جو ہے، یا آپ نے اب جلدی سے ریکال کرنا ہے کہ سیکنڈ سورہ کا نام کیا ہے، اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Oh Lord, expand for me. Hello. Oh Lord, expand for me my chest and ease for me Hello. my task. Don't disturb somebody like that. And untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Ameen summa ameen. جی بیٹا آپ جو بھی ہیں، ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا کے ساتھ شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پلیز سنیے گا دھیان سے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ دعا کون سا بچہ کسی کو آتی ہے زبانی؟ جلدی سے سنائیے گا اگر کسی کو آتی ہے تو۔ مجھے پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ اچھا سوری، مجھے پتا ہے۔ اوکے، کس کو پتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میں آپ نام بتائیے گا پلیز۔ مینا، جی مینا، جلدی سے آپ یہ دعا پڑھیں۔ رب اشرح لی نو صدری، نو نو ناٹ دس ون، دا ادر ون، جو ابھی میں نے جس کا پیج چینج کیا ہے۔ ربی زدنی علما۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کو پتا ہے کس کو وہ دعا بتائی گئی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جزاک اللہ خیر مینا۔ مجھے بھی آتی ہے۔ آپ کو بھی آتی ہے؟ اچھا چلیں آپ ایسا کریں، یہ والی دعا آپ پڑھیں ذرا۔ اللہم انی انی اسألک اسألک علما نافعا نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ I also know this. خیر، آمین ثم آمین۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ او اللہ، I ask you for beneficial knowledge، ایسا علم جو مجھے ریئل میں فائدہ دے۔ یہ نہ ہو کہ میں سیکھتا رہوں یا سیکھتی رہوں پھر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ goodly provision and acceptable deeds، آمین ثم Can I آمین۔ also read this? if I think one is enough، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ لوگ ایسا کریں کہ ویٹ کریں، ایک دعا کو ہم ایک سے پڑھائیں گے اور پھر آپ کی باری آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ everyone who wants to recite will get a turn انشاءاللہ۔ چلے یہ عمل صالح کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں۔ کون جو ہے وہ یہ دعا پڑھے گا؟ ذرناب جی آپ دعا پڑھیے گا اگر آپ کو یہ آتی ہے پڑھنی اچھی سی تو، اور باقی اپنے اینڈ پہ آپ خود سے پڑھیے ساتھ۔ اوکے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہم اجعل، we are combining، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعل عملی فیہ وجعلہ ولا اجہ وج واو is joined with G، وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ ذرنا او اللہ میک آل مائی ڈیڈس رائچیس، کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال جو ہیں وہ صالح ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور ان کو تو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ یعنی میری نیت یہ ہو that I am seeking the face of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
اور اس میں کسی اور کا کوئی شیئر نہ ہو. آمین ثم آمین. اور یہ دعا نیت کے لیے کیوں ضروری ہے یہ ہمیں چلیں ہم اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ نیت کی دعا ہم کیوں کر رہے ہیں, کیوں ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ڈز ناٹ لک ٹو یور فیسز اینڈ یور ویلتھ بٹ ہی لکس ٹو یور ہارٹ اینڈ ٹو یور ڈیڈس. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے چہروں اور ہمارے مال یا ہماری دولت یا ہم کتنے ریچ ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتے, بلکہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیسا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے. اینڈ ہی لک ٹو آور ڈیڈس, اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور دل میں کیا ہوتا ہے, ہماری نیت, انٹینشن. تو اس کو پھر پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے اسے ہمیں نیٹ رکھنا ہے نا, پھر ہمارے دلوں کو کلین ہونا چاہیے اور اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی جو کریں اس نیت یہی ہو کہ ہم یہ اخلاص کے ساتھ سنسیرلی وی آر ڈوئنگ دس فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جو گڈ ڈیڈ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گڈ ڈیڈ ہے. اس میں ایک تو انٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو یہ پیورلی, اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سنہ. اس کا طریقہ وہ ہو جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, اور تب ہی جو ہے یہ ہماری ڈیڈ جو ہیں یہ پھر ایکسیپٹیبل ہوں گی. اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹینشن جو ہوتی ہے دس از اے اسٹینڈرڈ بائی وچ دیڈز آر ایکسیپٹیڈ اور ریجیکٹیڈ. اچھی نیت ہوگی تو اچھا اس کا اجر ملے گا, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہماری ہیبٹس ہیں یہ ایکٹس آف ورشپ بن جاتی ہیں اچھی نیت کے ساتھ. اینڈ دین اگر ہم نے اچھی نیت کی ہے اور ہم نہیں کر پائے, کوشش ہم نے پوری کرنی ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو, لیکن نہیں ہو سکا تو اس پہ ہمیں ریوارڈ ملے گا. چلیے اب یہ ہم سورت کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ساری انفارمیشن آئی گیس کہ آپ سب لوگوں کو کچھ تو یاد ہوگا. یہ کچھ پوائنٹس کیا کیا فائدہ ہے سورہ البقرہ جو ہے اس کو پڑھنے کا, یا کیا سورہ البقرہ کو کہا جاتا ہے, کہاں پہ یہ نازل ہوئی. اٹس مدنی سورہ. مدنی سورہ مینس کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کے بعد سیکنڈ اینڈ دا لانگسٹ سورہ. پھر جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, پروٹیکشن فرام میجک ہے, اور پھر اس میں بہت اچھے بہترین مضامین جو ہیں بیان کیے ہوئے ہیں. ہمپ آف دا قرآن. And then reading the surah is blessing and leaving it is a grief. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم blessing سے محروم ہو, تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا پارٹ چاہے ایک آیا ہو, کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ کچھ پارٹ اس سورت کا پڑھیں. جی, اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اس سورت کو پڑھنے سے. So we are going to try to recite this surah انشاءاللہ. اور آج ہم نے جو آیات کرنی ہے 92 سے لے کے 105 تک. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, جاءکم, آیا تمہارے پاس, موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام, بالبیناتی, ساتھ واضح نشانیوں کے, ثم, پھر, اتخذتم, بنا لیا تم نے, العجل, بچڑے کو, کالف کو, من بعدہ, بعد اس کے, وانتم, اور تم, ظالمون, ظالم ہو. اب اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب آپ نے اس سورت کا ٹرانسلیشن آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تو یہ مدنی سورہ ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, اور مدینہ میں جوز کے 3 گروہ تھے, ٹھیک ہے. تو جوز کے 3 گروہ تھے, جوز کی ہسٹری بھی تھی, اینڈ دے آر نون ایز دا پیپل آف دا اسکرپچر. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بک بھی آئی ہوئی تھی, اور پھر ان کی ایک ہسٹری بھی تھی کہ پروفٹ آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا. تو اب یہاں پہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں تو جوز, یا آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس میں ان کو ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے, اور پھر ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا, یا اب تم جو ہو وہ کیا کر رہے ہو. تو اس سارے سینیریو کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا, ٹھیک ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یعنی جوز کے پاس حضرت موسیٰ آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک پروفٹ بھیجے تھے ان میں, اور ساتھ میں ان کے پاس بہت ساری کلیئر نشانیاں تھیں, واضح نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں, کلیئر سائنس اور کلیئر پروفس تھے that he was the messenger of Allah. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کون کون سی نشانیاں تھیں, ہم نے کچھ آیات میں بھی پڑھی ہیں اور کچھ آپ کو ویسے بھی یاد ہوں گی. جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کون کون سی نشانیاں جو تھیں وہ آئی تھیں. کچھ جو ہیں ایک اسکرین پہ میں نے شو کی ہوئے آلریڈی, من و سلوہ, اور
ٹرائی ٹو رائٹ ان دا چیٹ باکس, لکھتے جائیں اگر آپ کو کوئی بھی پتہ ہے تو, کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں آئی تھیں یا ان کی نیشن کے پر. دا اسٹاف اینڈ دین دا ریڈینٹ ہینڈ, جن دو کو دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا. اوکے چلے, ایک تو اسٹاف تھی اور دین دا ریڈینٹ ہینڈ, کیا ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا بغیر کسی بھی تکلیف کی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی. جی بالکل ایمان, آپ نے ٹھیک لکھا ہے دا اسٹاف. اور کیا تھا پھر؟ دا سپلیٹنگ آف دا سی, جو سمندر انہوں نے جب کراس کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا اور درمیان میں ان کے لیے راستہ نکل آیا تھا. جی his stick turned into a snake. جی محمد اینڈ اروا ریڈینٹ ہینڈ, گڈ. اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ پلین میں تھے, پلین مینس کہ وہ صحرا میں تھے, جب وہ فرعون سے بچ گیا اور پھر آگے وہ ایک صحرا میں پہنچے اور وہاں پہ پانی نہیں تھا, تو ان کے قبیلوں نے یا ان کے ٹرائبس نے آپ سے پانی کیا کہا تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک چٹان پہ یا ایک پتھر کے اوپر اپنے اسٹاف کو مارا تھا. تو اس سے کیا ہوا تھا, the 12 fountains they gushed forth from that stone, اور پھر ان کے 12 tribes سے ان سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہاں سے پانی لینا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا تھا, من و سلوہ بھی ان کو ملا تھا. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان سب نعمتوں کو لے تو لیا لیکن انہوں نے قدر کی کہ نہیں. چلیں یہ ہم دیکھتے ہیں. وَإِذْ, اور جب أَخَذْنَا, لیا ہم نے, مِيثَاقَكُمْ, پختہ عہد تم سے, وَرَفَعْنَا, اور بلند کیا ہم نے تم, وَرَفَعْنَا, اور بلند کیا ہم نے, فَوْقَكُمْ, اوپر تمہارے, الطُّورَ, طور کو, خُذُوا, پکڑو, ما, جو, آتَيْنَاكُمْ, دیا ہم نے تمہیں, بِقُوَّةٍ, ساتھ قوت کے, وَاسْمَعُوا, اور سنو. میثاقکم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا, جس کو ہم کووننٹ کہتے ہیں. ورفعنا, اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ مان نہیں رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بات, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لٹرلی جو پہاڑ تھا, جو ماؤنٹین تھی, اس کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے, جو بھی انسٹرکشنز دی تھی, جو بک دی تھی, اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہی نہیں ہے جسٹ ہولڈ اٹ ان یور ہینڈ, بلکہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے, مضبوطی کے ساتھ اس پہ جمے رہنا ہے. وَاسْمَعُوا, وَاسْمَعُوا, اور سنو. صرف سننا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ سننا اس نیت کے ساتھ سننا کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا, یعنی سننا اطاعت کی نیت سے, ماننے کی نیت سے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ تو کر لیا, انہوں نے کیا کہا, قالوا, انہوں نے کہا, سمعنا, سنا ہم نے, وعصینا, اور نافرمانی کی ہم نے. یعنی کتنی بری بات انہوں نے کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. دل میں کہا یا اپنے بیہیویئر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے انہوں نے شو کیا کہ ہم مانیں گے نہیں. یعنی پیچھے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ان کو جو بھی ملا انہوں نے اس کو مانا نہیں, یا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے اس کی نافرمانی کی, جو ان کو کہا گیا انہوں نے اس کو کیا نہیں. وَأُشْرِبُوا, اور وہ پلا دیے گئے, فِي قُلُوبِهِمْ, اپنے دلوں میں, الْعِجْلَ, بچڑے کی محبت. یعنی انہوں نے کیا کیا تھا, یہ بھی ان کی ایک غلطی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو یا گولڈن کاف کو اپنا الہ بنا لیا تھا, وہ اس کو ورشپ کرنے لگے تھے. بِكُفْرِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں اتنی زیادہ محبت چلی گئی بچڑے کی کہ وہ اس کو ورشپ کرنے لگ گئے. اور یہ کیوں ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کفر مینس کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کر لیا, کسی اور کو ورشپ کرنے لگے. قل, کہہ دیجئے, بئس ما, کتنا برا ہے جو, یا مرکم, حکم دیتا ہے تمہیں, بھی, جس کا, ایمانکم, ایمان تمہارا, ان, اگر, کنتم, ہو تم, مؤمنین, مؤمنین, ایمان لانے والے. تو اب یہاں پہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا, ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. اور کیسے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ سنو اور اطاعت کرو. انہوں نے اپرنٹلی کہا کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے, لیکن دلوں میں کہا کہ ہم نے نہیں مانا, اور اپنے بیہیویئر سے بھی انہوں نے شو کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا. اور پھر کفر کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت یا اس کاف کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اسی کو
ورشپ کرنے لگے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے تو پھر ان پہ بہت ان کو غصہ آیا تھا, اور پھر ساری سٹوری جو ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ اب اس میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایمان ہے, تو اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والے ایسے کام کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو, تو یہ تمہارا کیسا بیہیویئر ہے, کیسا تمہارا ایمان ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے. تم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے تم نے ان سب وعدوں کو بھی توڑا. اللہ تعالیٰ پر پھر تم نے ایمان لانے کے باوجود تم نے کیا کیا, تم نے کسی اور کو گولڈن کاف کو تم نے ورشپ کیا. تو یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ یعنی سوچو تم کہ اگر یہ واقعی ایمان ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیوں ڈس اوبے کیا. قل کہہ دیجئے, ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے, الدار الاخرتی گھر آخرت کا, یعنی کہ آخرت کا گھر مینس کہ جنت اگر تمہارے لیے ہے, عند اللہ پاس اللہ کے, خالصتاً خالص یا مخصوص, من دونی علاوہ, الناسی لوگوں کے, فتمنوا تو تم تمنا کرو, الموت موت کی, فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو, ان اگر تم ہو تم صادقین سچے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں جیو سے کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی تمہارے لیے تو جنت ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے وہ تمہاری ہی ہے اور کسی کو نہیں ملے گی, تو تم مرنے کی دعا کرو, انووک فار ڈیتھ. اگر تم سچے ہو, اگر واقعی تمہاری یہ بات سچ ہے, تو یہ کیوں ان سے کہا گیا؟ انفیکٹ جوز جو تھے وہ کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ پسندیدہ لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اور اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے, اور یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جو جیو ہوگا یا سوائے اس کے جو کرسچین ہوگا. تو اب اس میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ انووک فار ڈیتھ, اگر تم یہ بات کر رہے ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہے تو تم کیوں نہیں موت کی دعا مانگتے؟ کیونکہ زندگی میں تو اتنی پریشانی ہوتی ہے, اتنا محنت بھی کرنی پڑتی ہے, کام بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی کچھ ٹرائلز بھی آ جاتے ہیں, تو جنت میں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو وائی ڈونٹ یو انووک فار ڈیتھ. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا ہوگا, وہ کریں گے کہ نہیں. ولن اور ہرگز نہیں, یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی, آبادن کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ یعنی وہ اپنی ڈیتھ کی دعا کبھی بھی نہیں مانگیں گے. بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کریں, ان کے کیا اعمال ہیں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ظاہر میں وہ جتنا مرضی شو آف کرے کہ میں تو بہت نیک ہوں, لیکن انفیکٹ تو اس کو پتا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, تو اس لیے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیتھ نہیں مانگیں گے. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو, کہ اللہ تعالیٰ کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہے جو ظالم ہے. ظالم کون ہے؟ یعنی جو حق میں کمی کر رہا ہے. ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کے حق میں کمی کرے, جو کسی کا رائٹ ہو اس کو نہ دے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا رائٹ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ظلم, کسی کے حق میں کمی کرنا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون ظلم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو اب یہ جو اس کو جو چیلنج کیا گیا اس میں ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے, the world is a prison house for a believer. جو ایک مومن ہوتا ہے اس کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ. قید خانہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا, اور اس نے بہت احتیاط سے زندگی گزارنی ہوتی ہے. کچھ اس کے اوپر جو ہے آپ کہہ لیں کہ جیسے لائبلٹیز ہوتی ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے ہر کچھ نہیں کر سکتا. تو دنیا جو ہے یہ ایک بلیور کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ ڈر کے اللہ تعالیٰ سے زندگی گزارتا ہے کہ یہ غلط نہ ہو جائے مجھ سے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اینڈ اے پیراڈائز فار اے نان بلیور. پیراڈائز کیوں نان بلیور کے لیے؟ اس کو وہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا آخرت میں اس سے کچھ اچھا ملے گا. تو کیا ہوتا ہے, وہ مزے سے زندگی گزارتا ہے, جو دل چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, صرف اور صرف لائف کے لیے ہی اسٹرگل کرتا ہے. تو مومن جو ہے اس کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو ان سے کہا گیا کہ انووک فار ڈیتھ, تو اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں موت کی دعا مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ان کو ایک چیلنج کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کا کیا بیہیویئر ہے, کیا وہ کرتے ہیں, اینڈ ول دے ڈو دیٹ اور ناٹ. تو یہ صرف ان کو چیلنج کیا گیا تھا.
تو ہم بینگ اے مسلم ہم نے کبھی بھی اپنے لیے موت کی دعا نہیں مانگنی، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا none of you should long for death، کہ موت کے لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے. for if he is a wrong if he is a good man، کہ اگر تو وہ اچھا بندہ ہے، he may increase his good deeds، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو مزید اجر ملے گا. اینڈ if he is an evil doer، اور اگر وہ برا ہے، he may stop the evil deeds and repent، تو ہو سکتا ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ دے، توبہ کرے اور نیکی کا کام کرنا شروع کر دے. تو کیا ہے کہ اس کو موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ شخص جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. عمر لمبی دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اعمال تو ہم نے خود کرنے ہیں، تو اچھے اعمال کی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرسا، سب سے زیادہ حریص، گریڈی. کنہیں؟ انہیں مینس یعنی جو جیوز ہیں، ٹھیک ہے. آگے پتہ چل رہا ہے ہمیں. احرسا سب سے زیادہ حریص، دا موسٹ گریڈی، الناسی لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، یعنی وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا. یعنی کہ جیو جو ہیں ان کو سب سے زیادہ لالچ ہے کہ ان کی لمبی سی عمر ہو، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو ڈسبلیورز سے. یودو، چاہتا ہے، یودو کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ محبت رکھنا. احدہم، ہر ایک ان کا، لو، کاش، یعمر، وہ عمر دیا جائے، الفا، ہزار، سنتین، سال، یعنی ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ اس کو بڑی لمبی عمر ہو اور 1000 سال تک اس کو لمبی عمر مل جائے. وما، حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی یہ لمبی جو عمر ہے، بمزحزحہ، بچانے والا اسے، من العذاب، عذاب سے، ان، اگرچہ، یعمر، وہ عمر دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو لمبی عمر دے بھی دی جائے تو کیا ہے، اینڈ تو اس نے مرنا ہی ہے نا. اور پھر کیا ہوگا کہ اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں، اس کے برے اعمال کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس سزا ملنی ہی ہے. واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اسے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں ان کی جو بھی خواہشیں ہیں، ان کے جو بھی عمل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے ان کا پتہ ہے. قل، کہہ دیجئے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا کہ وہ جوز نے آ کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ they were the people of the scripture، ان کے پاس بک تھی، ان کو انفارمیشن تھی کچھ پہلے، تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی ان کے پاس نالج تھا، لیکن انہوں نے ڈینائی کر دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو اب پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ کویسچنس کیے کہ اگر آپ ہمیں ان کا آنسر دے دیں گے تو کیا ہے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، وحی کے ذریعے بتائے نا آپ نے، تو پھر ان کو پتا تھا کہ یہ باتیں صحیح ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میسج یا یہ آپ کو کس نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بھئی، اب تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے اینیمی ہیں، کہ وہ تو ہماری پچھلی قوموں پہ عذاب لے کے آتے رہے ہیں، تو ہم تو پھر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی انہوں نے ایمان تو نہیں لانا تھا، لیکن انہوں نے بہانہ بنا دیا. اب ان کے اسی بیہیویئر کو، اسی ایٹیچیوڈ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. قل، کہہ دیجئے، من، جو، کانا ہے، عدوً، دشمن، لجبریل، جبریل کا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، نزلہ، اس نے نازل کیا اسے، کسے، یعنی قرآن پاک کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ، اذن سے، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، بین یدیہ، اس سے پہلے ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. انہوں نے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں لے کے آئے، وہ اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے ہیں. اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا میسج ہے. اب قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے. یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. اس سے پہلے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بکس آئی ہیں، مگر ان کو جیوز نے اور کرسچینز نے جو بھی بکس تھیں ان کو انہوں نے چینج کر دیا. تو قرآن بتاتا ہے جو صحیح بات ہے. وہدن، اور ہدایت، و بشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ہدایت یعنی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بشرا، خوشخبری کہ جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے پیراڈائز ہے.
من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبرائیل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری بات ان کے سامنے کلیئر رکھتے. انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن میکائیل وہ جو بارش برساتے ہیں اور جو روزی پہنچاتے ہیں لوگوں کو، جن کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پورا کرتے ہیں اس کو، تو وہ ہمارے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کے اینجلز کا دشمن ہے، کسی ایک کا بھی، یا اس کے رسولوں کا. رسول مینس جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں. اینجلز انسانوں تک، اور انسان جو ہے ان میں جو پروفٹس ہیں وہ پھر دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے یا اس کے فرشتوں کا ہے یا جبرائیل کا ہے یا میکائیل کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا، بلکہ کہا کافر. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی جو کوئی کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے. کہے کہ نہیں بھئی میں تو صرف ایک نبی کو مانتا ہوں، باقیوں کو تو نہیں مانتا، تو یہ تو غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو کافر اس لیے کہا ہے کہ جو کسی ایک رسول کو نہ مانے یا کسی ایک کو بھی نہ مانے. ٹھیک ہے، تو جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آتے. اور پھر ایمان جو ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل، ہم سب کو پتہ ہے کیا ہم اس میں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اینجلز پر، اس کی بک پر، میسنجرز پر. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور باقی پچھلے پروفٹس کو نہیں مانتے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پروفٹس آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو سب پہ ایمان لانا جو ہے یہ لازمی ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکا طرف آپ کے آیات بینات واضح. کون سی آیات؟ قرآن پاک کی. الیکا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی واضح آیات، اور یہ قرآن پاک ہے. وما اور نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کا الا مگر الفاسقون جو فاسق ہے. اور فاسق جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ دوز ہو ریبل اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے وہ کافر، وہ فاسق ہوتے ہیں. تو اب قرآن پاک کا انکار وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا. اوا کلما اور جب کبھی عہدو انہوں نے عہد کیا، یعنی جیوز نے عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے. اب یہ پھر جیوز کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی پرومس کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے جو پرومس کیا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، پھینک دیا، یعنی اس کو بادر ہی نہیں کیا کہ بھئی ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہمیں اس کو رکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ بالکل انہوں نے اس کو پھینک ہی دیا، یعنی بھلا ہی دیا اس کو. اور زیادہ تر ان میں ایسے تھے جو ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، کون سے رسول؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم پاس سے ان کے، نبذا پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان میں سے جو، اوت الکتابہ دیے گئے کتاب، یعنی the people of scripture، کون؟ جیوز، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے. تو اب کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسنجر ہیں. اور آپ بتاتے ہیں کہ جو پہلے ہی بکس آئی ہیں ان میں کیا تھا، قرآن پاک اس سب کو ایکسپلین کرتا ہے. تو جو لوگ اس سے پہلے جن کے پاس بک تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی تھی نہ انہوں نے اس کو فالو کیا، اور اس کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چینج کر دیا. پیچھے پھینکنے کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو بادر ہی نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کبھی اس کو کھولا ہی نہیں یا اس کو چینج کر دیا اپنی مرضی کی، اور اس طرح سے شو کیا کہ جیسے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہے.
حالانکہ وہ یہ سب جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, ان کو پتا تھا, لیکن انہوں نے ایسے شو کیا کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں شاید لائک دس, اس طرح کا بیہیویئر تھا, حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر انہوں نے وعدوں کو بھی بہت اپنے توڑ دیا, اور زیادہ تر پھر ان میں سے ایمان بھی نہیں لائے. وَاتَّبَعُوا, اور انہوں نے پیروی کی, ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے, الشیاطین شیطان, علی ملکی بادشاہت پر, سلیمان کی, وما اور نہیں, کفر کفر کیا تھا, سلیمان نے, ولیکن اور لیکن, الشیاطین شیاطین نے, کفروا کفر کیا, یعلمون وہ سکھاتے تھے, الناس لوگوں کو, السحر جادو. اب اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جوز جو تھے انہوں نے ان میں یہ مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ میجیشین تھے. تو یہ اسی آپ کہہ لیں کنٹیکس میں یہ آیات ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو فالو کیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس دور میں فالو نہیں کیا, بلکہ کیا انہوں نے کیا تھا اس دور میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے اس کو فالو کیا تھا جو شیاطین کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے شیاطین, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا, وہ ان کا حکم مانتے تھے, تو وہ وہاں اس دور میں جن وغیرہ جو تھے وہ لوگوں کو اس طرح جادو سکھایا کرتے تھے. حضرت سلیمان نے ایسا نہیں کیا تھا, وہ جادو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کام جنوں نے کیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان, کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کیا تھا, اور جادو جو ہے یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, وما اور نہیں, انزلہ نازل کیا گیا تھا, علی الملکینی دو فرشتوں پر, بابل میں, ہاروت و ماروتا اور ماروت کے. یہ دو فرشتوں کے نام ہیں جو انسانی شکل میں زمین پہ آئے تھے, اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے. وما اور نہیں, یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے, من احد کسی ایک کو, حتی یہاں تک کہ, یقولا وہ دونوں کہتے, انما بے شک, نحن ہم تو, فتنۃ ایک فتنہ ہے, فلا پسنا, تکفر تم کفر کرو. یعنی لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کے لیے ٹرائل تھا, اس دور کے لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ دو اینجلز جو تھے وہ ہیومن فارم میں آ گئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لیکن کیسے سکھاتے تھے کہ وہ جب تک ان کو یہ نہ بتا دیتے, ان سے کہتے کہ جادو جو ہے جادو کفر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان سے کہتے کہ تم کفر مت کرو, تم ڈس بلیف مت کرو, ہم تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, ہم تو ایک ٹرائل ہیں, تو تم یہ کام مت کرو. ان کو بتاتے تھے, لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے. فیتعلمون, پس وہ سیکھتے تھے, یعنی جو لوگ آتے تھے اور پھر انسسٹ کر کے ان سے سیکھتے تھے, منہما ان دونوں سے, ما جو, یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے, بھی ساتھ اس کے, بینا درمیان, المرئی و زوجہ مرد اور اس کی بیوی کے. یعنی وہ ان کے پاس آتے تھے, ان کے بتانے کے باوجود وہ ان سے سیکھتے تھے, جادو سیکھتے تھے. اور کیسا جادو سیکھتے تھے, جس سے وہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں سپریشن کروا دیتے, الگ ان دونوں کو کروا دیتے. تو یعنی فیملی کو ہی آپ کہہ لیں کہ بریک کرواتے تھے اس سے. وما اور نہیں تھے, ہم وہ, بغورینا ضرر پہنچانے والے, یعنی نقصان دے سکتے تھے وہ اس کے ساتھ کسی کو, بھی ساتھ اس کے, من احد کسی ایک کو, الا مگر, باذن اللہ اللہ کے اذن سے. یعنی وہ لوگ سیکھتے تھے, ان کی نیت تو یہ ہوتی تھی, لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کوئی جتنا بھی آپ کا برا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہ جادو سیکھتے تو تھے, لیکن اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اس دور میں برائی ہو چکی تھی, کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ کام برا ہے, نہیں کرو, لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے, ما جو, يَضُرُّهُمْ نقصان دیتا انہیں, ولا اور نہ, يَنفَعُهُمْ وہ نفع دیتا انہیں. یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کو صرف نقصان ہی دیتی تھی. کیسے نقصان دیتی تھی, شرک ہے, ڈس بلیف ہے, تو کیا ہے کہ کفر کرنا ہے, ڈس بلیف کرنا ہے, تو نقصان ہی دیتا ہے نا شرک کرنا انسان کو, کفر کرنا.
تو وہ پھر ان کے لیے نقصان تھا, فائدہ تو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, عَلِمُوا وہ جانتے تھے, لمن البتہ جس نے, اشتراہ خریدا اسے, ما نہیں ہے, لہو اس کے لیے, فی الآخرتی آخرت میں, من خلاق کوئی حصہ, وَلَبِئْسَ یعنی ان کو یہ چیز بھی پتا تھی, ان کو بتا دیا جاتا تھا سٹارٹ میں ہی کہ جو بھی یہ کام کرے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, ان کے لیے ٹوٹل لاس ہے ہیئر آفٹر میں. لیکن اس کے باوجود they used to do that. وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے, ما جو, شرو انہوں نے بیچ ڈالا, بھی بدلے اس کے, انفسہم اپنی جانوں کو, لو کاش, کانو ہوتے وہ, یعلمون وہ جانتے. یعنی یہ اتنی بری چیز تھی کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا, یعنی تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے, تھوڑا سا دنیا میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ کتنا برا اگر ان کو پتا ہوتا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی کون سی آیت ہے؟ یہ آیا ہے 102. ٹھیک ہے, اور جادو جو ہے شرک ہے, جادو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, اللہ میسنجر سیڈ اوائڈ دا موبقات, یعنی تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا, اور دوسرا جو ہے وہ وچ کرافٹ یعنی جادو کرنا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. اور جادو کی کیور ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ, ہم نے اس کے سٹارٹ میں ہی دیکھا ہے کہ جادو سے بچاؤ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی انسان پڑھ سکتا ہے, معوذتین صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیا تھا. Surah Fatiha is written twice. Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Baqarah. Just a minute. Yeah, it's written twice because one time it's mentioned in Urdu and the other time it's in English. Okay. Mama. No, in English وہ نظر وہ ہو گیا نا میرے خیال سے. Sorry, Sister Sarah. سسٹر نائلہ وہ انگلش میں کہہ رہا ہے شاید وہ اوور لک ہو گیا نا, معوذتین انگلش میں نہیں لکھا گیا. Okay, sorry. جی Yeah. کوئی مسئلہ نہیں, پر عربک میں تو لکھا. Muhammad, I guess it was Muhammad. Jazakallah khair, Muhammad, you mentioned the mistake. Yeah, Muawwazatayn is missed. جی, Muawwazatayn means سورہ فلق اور سورہ الناس, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی تھی جادو کے علاج کے لیے, اور ان سے علاج کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ چیز ہم سب نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. اب نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں 103. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے وہ, واتقوا اور تقوی اختیار کرتے, لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے, من عند اللہ اللہ کے پاس سے, خیر بہتر, لو کاش, کانو ہوتے وہ, یعلمون وہ جانتے, کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے, اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور وہ کرتے جو حکم دیا گیا ہے اور جس سے روکا گیا ہے اس سے بچ جاتے, تو کیا ہوتا, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, اللہ تعالیٰ کے پاس پھر ان کے لیے زیادہ ثواب ہوتا. کاش یہ چیز وہ جانتے. یا ایھا الذین, اے لوگو جو, آمنو ایمان لائے ہو, لا نہ, تقولو تم کہو, راعینا رعایت کیجئے ہماری, وقولو بلکہ کہو, انظرنا نظر کیجئے ہماری طرف, واسمعوا اور سنا کرو, وللکافرین اور کافروں کے لیے, عذاب عذاب ہے, علیم دردناک. کہ اب اس میں جو ہے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ ورڈ نہ کہیں. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ورڈ نہ کہیں؟ اس میں یہ تھا کہ رعینا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا یا خیال کرنا. اب ایسے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ ہوتے, بات کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے, اور جن کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے کہ رعینا رعایت کیجیے ہماری, یا مطلب ہمارا بھی خیال رکھیں اور بات کو ذرا دہرا دیں. تو اب جو جوز تھے وہاں پہ وہ کیا کرتے کہ ان کی لینگویج میں اس کا مطلب تھوڑا آپ کہہ لیں کہ اچھا میننگ نہیں تھا, انسلٹنگ میننگ تھا ایک.
تو وہ تھوڑا سا منہ کو ٹیڑھا کر کے اسی ورڈ کو رائنا کر کے اس طرح سے بول دیتے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا. تو پھر اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنوں سے کہہ دیا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جو شک والا ورڈ ہے, یہ جو اس طرح سے ایک ریزن بن رہا ہے کہ وہ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انسلٹنگ ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو تم ایسا کرو کہ تم ورڈ ہی چھوڑ دو, وہ تم کہا ہی نہ کرو, بلکہ اس کی بجائے تم کیا کہا کرو, انظرنا, ہماری طرف نظر کیجئے, یعنی دیکھیے, ہماری انتظار کیجئے. واسمعوا, اور سنا کرو, یعنی سنا کرو, دھیان سے سنا کرو, جب آپ بات بتا رہے ہوں تو غور سے سنو. وللکافرین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے, علیم, دردناک. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا اچھا اور درست استعمال بہت ضروری ہے. بعض اوقات کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن سے مطلب لفظ بذات خود تو برے نہیں ہوتے, لیکن سم ٹائمز ان سے کوئی بری بات نکل سکتی ہے یا لوگ کچھ اس کو کسی اور سینس میں لے سکتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ ہم ان ورڈز کو اوائڈ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر کیا ہے کہ اگر کوئی بات بتا رہا ہو تو پھر ہم نے اس کو غور سے سننا ہے, کیونکہ غور سے سننا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمارے عمل کے لیے. ہم سنیں گے, سمجھیں گے تو ہی ہم عمل کریں گے نا. اگر ہم نے سنا ہی نہیں, کچھ سنا کچھ نہیں سنا, تو ہم اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اور پھر یہ کہ لفظ چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کنفلکٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ایک مسلم جو ہے اس کا بہت اچھا اخلاق جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ما نہیں, یودو چاہتے, الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا, من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. اب یہ اہل کتاب کون تھے؟ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں؟ جب قرآن پاک میں یہ آتا ہے اہل کتاب تو who are known as اہل کتاب؟ People of the book. Can you write in the chat box? Books. اہل کتاب, the people of scripture, کن کو کہا جاتا ہے اہل کتاب؟ The first book. The first book. Christian Jews. Christian and Jews. Good. جی, کرسچینس اور جیوز کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ کی بکس آئی تھی نا قرآن پاک سے پہلے, تورا اور انجیل ان کے پاس آئی تھی. سو دیٹس وائی دے آر نون ایز دا پیپل آف دا اسکرپچر. قرآن پاک میں جب یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو ان کے لیے کیا جاتا ہے. ولا, اور نہ, المشرکین, مشرکین, پولیتھیسٹ جو بہت سارے گاڈس پہ بلیو کرتے تھے, ان کے ینزلہ نازل کی جائے, علیکم تم پر, من خیرین کوئی خیر, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب والے ہیں, یعنی وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, انہوں نے نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کا کفر کیا, تو وہ کیا چاہتے ہیں, وہ اور نہ ہی مشرکین, یہ دونوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خیر آئے. وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی یا کوئی بھی جو ہے اچھائی آپ کے لیے آئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پروفٹ چنا تھا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی نا, تو وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, آپ کے پاس کیوں پروفٹ ہوڈ آئی ہے. واللہ, اور اللہ, یختص, وہ خاص کر لیتا ہے, برحمتی, ساتھ اپنی رحمت کے, من, جسے, یشاء, وہ چاہتا ہے. اور کسی کو جو خاص کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہتے ہیں وہ داخل کرتے ہیں. اور پروفٹ ہوڈ, کسی کو پروفٹ بنانا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں. لوگوں کے چاہنے سے, یا کوئی بہت رچ ہے یا کسی کے پاس بہت اتھارٹی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو خیر دیتے ہیں. واللہ, اور اللہ, ذو الفضل, بہت فضل والا ہے, ذو الفضل, فضل والا ہے, العظیم, بہت بڑے, کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. جی بالکل. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ کیا ہے کہ لائف جو ہے اٹس اے ٹرائل. انسان کے کچھ فرینڈس بھی ہوتے ہیں, کچھ اینیمیز بھی ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے ویسے ہو, بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, کوئی آپ کو لائک بھی کرتا ہے, کوئی اتنا لائک نہیں بھی کرتا, ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کہیں کہ ہم اس کے بارے میں ہی سوچتے رہیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی خیر یا کوئی بھلائی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहीं तक था. अब ये आयत काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर भी ली हैं, लेकिन इसको हम पढ़वा लेते हैं. और कौन पढ़ना चाहेगा? माया. चले माया, आपका हैंड सबसे पहले रेज हुआ है, आप आ जाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. जी बारिकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. यहाँ से थोड़ा सा बिही ईमानुकुम, ही को आपने लंबा किया. ईमानुकुम जी. और मुमिनीन, मु इस पे मीम के ऊपर दम्मा है तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली पढ़ना है. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. इसको हमने देख लिया क्लियरली कि उन्होंने क्या कहा. उनको हुक्म दिया गया था वस्माउ, तो क्या उन्होंने सुना प्रॉपर्ली? उन्होंने क्या कहा था? सुनना, और ऐसा सुनना जिसमें अमल आ जाए. उनको अमल करने का कहा गया कि गौर से सुनना है, फिर अल्लाह ताला की अताअत करनी है. उन्होंने कहा सुन तो हमने लिया और हमने नाफरमानी की. ये किसका बिहेवियर था? क्यों उन्होंने इनकार किया? क्या वजह थी आपके ख्याल में? Why did they disobeyed अल्लाह सुब्हाना व तआला? क्यों उन्होंने नाफरमानी की थी अल्लाह ताला की? इनकार क्यों किया था? अभी हमने देखा ना कि वो खुद को समझते थे कि वी आर द चूजन पीपल, वी आर द पीपल ऑफ स्क्रिप्चर, कि हमारे पास तो बुक है उस दौर में भी. ठीक है, और खुद उनमें एरोगेंस थी बहुत ज़्यादा, दे वर स्टबर्न. तो इस वजह से उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन उस हुक्म को इस काबिल नहीं समझा कि हम उस पर अमल करें, यानी उसको उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और भुला दिया. तो फिर उसके नतीजे में जो था, आप कह लें कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से जो था नाराज़गी जो है, अल्लाह ताला की उन पे नाराज़गी हुई. तो इसमें फिर हमारे लिए क्या लेसन है कि एक तो सुनना जो है पहला स्टेप होता है, हम गौर से सुने, और फिर हमारी नीयत ये हो कि हमने इस पे अमल करना है अच्छी बात पे. समटाइम्स हम सुनते हैं लेकिन हमारी नीयत ये होती है हमने गलती निकाली है, तो फिर उस वक्त हम कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे होते ना. तो नीयत सुनते हुए अच्छी चीज़ आप सुन रहे हैं तो ये नीयत होनी चाहिए कि हम इससे गाइडेंस लेंगे. और फिर जो है हमारे जो एक्शंस जो हैं, हम मुंह से जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जब तक हमारे अमल में वो चीज़ नहीं आएगी तो क्या होगा? इट मीन्स कि हमने हमने माना ही नहीं, उसको सुना ही नहीं. सो एक्शन से लेंड वैलिडिटी टू द वर्ड्स, कि हमारा जो अमल है वो इस बात का सबूत होता है कि हाँ वाकई हमने कुछ सुना है. और फिर एरोगेंस वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किसने ऐसा बिहेवियर शो किया था? याद है किसका बिहेवियर था एरोगेंस वाला? सूरह बकरा. जी जी, शैतान का. जैसे कोई चाहता है कि हम उसको फॉलो करें? नहीं, नेवर नेवर, नो. सो हमने उसको फॉलो नहीं करना. ये उसका ही ट्रेट है कि उसने एरोगेंस शो की थी. और आपको पता है ना कि एरोगेंस या क्या इसको जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसके दिल में एक राई बराबर, इवन यानी एक मस्टर्ड सीड के बराबर भी अगर किसी के दिल में होगा प्राइड, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा. ठीक है, एंड वी ऑल विश टू एंटर द पैराडाइज. जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमने इसको अपने दिल से निकालना है. प्राइड, एरोगेंस, इस सब को निकाल देना है. ठीक है, और प्राइड किसको कहते हैं? खुद को बड़ा समझना. ठीक है, और हक का इनकार कर देना, यानी हक का मानना नहीं, जो सही बात है उसको मानना नहीं, और लोगों को समझना कि भाई ये तो बहुत ही उनको इस तरह से लाइक दे आर वर्थलेस. तो ये जो फीलिंग होती है ना, बतौरुल हक, सच्चाई को मानने से इनकार कर देना, वगमतुन नास, और लोगों को हकीर समझना, उनको समझना ही नहीं कि वो वर्दी हैं. तो ये जो है ये तकब्बुर होता है. अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए. फातिमा का हाथ मैंने देखा था रेज किया हुआ. Can I read this? जी फातिमा. Our आवा.
أوكلما فاطمة استعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. جی بارک اللہ. فاطمہ اس کا ٹرانسلیشن بھی جلدی سے پڑھ لیں. Is it not true that every time they took a covenant, a party of them threw it away, but most of them do not believe. جی اس میں عہد کا ذکر ہے. سو ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وی شوڈ کیپ آور پرومسز. سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے he who is not trustworthy has no faith, کہ جو ٹرسٹ وردی نہیں ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. and he who doesn't keep his covenant has no religion. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وعدے کو پورا نہ کرنا جو ہے کتنی بری بات ہے. ایسی ہے کہ جیسے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو ہم سب نے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے اور جو بھی ہم ٹرسٹ وردی بننا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور جو ہم کہیں اور جو ہمارا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت کا وہ ہم نے رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم وعدے کریں ان کو بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ سسٹر سایہ، اگر آپ کائنڈلی کسی ایک کو. جی میں دیکھ رہی تھی بچوں میں سے محفظ زاہد، ان کا سیکنڈ تھا، سیکنڈ نمبر پہ. جی یا ایھا الذین آمنوا. جی لا تقولوا راعینا وقولوا زورنا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. جزاک اللہ خیر. یہ کس نے پڑھا ہے؟ آپ نام بتائیں گے بیٹا اپنا؟ محمد موتی چودھری. اوکے محمد، جزاک اللہ خیر محمد، بہت اچھی کوشش تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ایمان والوں کے لیے اسپیشل میسج ہے. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی اسپیچ کو اچھا کرنا ہے، اچھے الفاظ یوز کرنے ہیں، غور سے سننا ہے اور ٹرائی ٹو اوائڈ دا کنفلکٹ. چلیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ایک دعا ہے بڑی خوبصورت ہے تھوڑی سی لمبی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ پارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے ساتھ ساتھ. تو اس کو کرتے ہیں: اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب. یہیں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اللہم، او اللہ، طہر، پیوریفائی یعنی کہ صاف کر دیں، قلبی میرے دل کو، من النفاقی نفاق سے، ہپوکریسی سے، یعنی نفاق کہ میں بظاہر کچھ اور ہوں لیکن اندر سے میں کچھ اور ہوں. وہی جیوز والا بیہیویئر یاد ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ سن تو ہم نے لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں ہم. دل میں جو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کو نفاق سے، ہپوکریسی سے پاک کر دیں، پیوریفائی کر دیں میرے دل کو. وعملی، اور جو میرا عمل ہو، جو میرے ایکشنز ہوں، پیوریفائی دیم فرام شوئنگ آف، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کروں. ولسانی، اور میری زبان، من الکذب، جھوٹ سے، کہ میری زبان کو آپ جھوٹ سے محفوظ کر دیں اللہ تعالیٰ. اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم یہ دعا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجیے گا، یہ ساری نہیں تو ایٹ لیسٹ ون پارٹ
اللہم طہر قلبی من النفاق. ٹھیک ہے, اس نیکسٹ ویک تک آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اب ایک بار ہم اس کو کرتے ہیں, میں ساری ایک بار پڑھ لیتی ہوں, لیکن اتنا ہی آپ نے اس کو نمبر 3 تک ہی رکھنا ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین. چلے الحمدللہ, ہمارا آج کا ہم اس کو یہیں رکھتے ہیں. اور اچھا, اس کے بعد ہم لوگ کر رہے تھے کچھ ورڈز کر رہے تھے, یاد ہے؟ یہ دعا اینڈ پہ اگر میں دیکھتی ہوں اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ ہم کسی اور کو لے لیں گے. ٹھیک ہے, دعا پڑھوانے کے لیے اینڈ پہ. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ورڈز کی طرف. یاد ہے 125 ورڈز میں سے ہم نے کتنے کر لیے ہوئے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کتنے ورڈز ہم کر چکے ہیں اب تک؟ 44. جی 44 کر چکے ہیں. تو چلیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنے آپ کو آتے ہیں, یہ کتنے آپ نے یاد رکھے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ اب اسکرین شیئر کرتی ہوں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں. جسٹ اے منٹ. انشاءاللہ بچوں جب آپ لوگوں کا یہ ورڈز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کا کہوچ بھی ہوگا, اور آپ لوگوں کی ہینڈز میں نے سب کے ڈاؤن کر دیے. جب آپ کی ٹیچر کہیں گی نا کہ اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے ہینڈ ریز کریں, تو جو ٹاپ پہ آئے گا بچہ اس کو ہم لیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک منٹ سسٹر, میں اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرتی ہوں, میرا خیال ہے. چلیں اس کو ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الرحمن الرحیم. چلیں جی ٹھیک ہے, اس میں ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں. ٹائم آپ کے پاس لمیٹڈ ہے. آپ کے سامنے آپشن آئے گی, ورڈ آئے گا, آپ نے اس کا بتانا ہے, ٹرانسلیشن آئے گی, بتانا ہے کہ کون سا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, جلدی سے. سسٹر سایہ اگر آپ ساتھ میں تھوڑی سی ہیلپ کر دیں تو لائک کہ ہم چیٹ میں لے رہے ہیں آنسرز یا بچے. جی سسٹر نائلہ اس سے کریں گے نا کہ آپ کوشچن پڑھیں گی تو جو ٹاپ موسٹ ہوگا میں اس کا نام لوں گی بچے کا, وہی پھر بتائے گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. اوکے سو ہم اسٹارٹ کریں. آر یو ریڈی؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس جی, دیٹ وچ. کون سے ورڈ کا مطلب ہے دیٹ وچ؟ مایا آنسر کریں. اوکے منا آپ ہیں ٹاپ پہ. ہری آپ. ماں. چلیں دیکھتے ہیں. گڈ جی, دیٹ وچ اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ماں. گڈ. چلیں جی, نیکسٹ کوشچن جو ہے یہ ہے ہمارا نو. یہ کون سے والا ورڈ ہے؟ اوکے یہ کس نے بولا؟ آنسر میں گڈ آنسر. چلیں ٹھیک ہے, لا. فاطمہ جانی آپ بولیں. اللہ خیر, اٹس اوکے. آئی ایم سوری, وہ ایکچولی نہیں اٹس اوکے, فاطمہ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اٹس اوکے, اچھی بات ہے. بچوں آپ سب لوگ ڈفرینٹ ہینڈ ریز کریں نا تاکہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. غلط بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لرننگ. چلیں جلدی سے. ڈے, یہ تو آنا چاہیے سب کو کہ نہیں؟ مایا. مایا جی مایا. ہری اپ. یوما. یوما, ویری گڈ. چلیں جی, ویری گڈ مایا. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں. یو الون, یہ والا ورڈ کون سے والا ورڈ ہے جس کا ٹرانسلیشن ہے یو الون؟ رائنا. ہری اپ, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से बताएं कौन से वाला वर्ड है जिसका ट्रांसलेशन यू अलोन है? हरी अप। Okay. टाइम A. ईया का। ओए ठीक है, आप ये ऊपर जो बार नजर आ रही है ना, वो आपके लिए टाइम की बार होती है, ठीक है, यानी आपका टाइम कम होना शुरू हो गया। द पाथ कौन से वाला वर्ड है जिसका मतलब है द पाथ? जल्दी से। हफ्सा की टर्न है, हफ्सा। जी हरियम हफ्सा। D. الصراط. चलें जी, वेरी गुड हफ्सा, क्विक आंसर, बारकल्लाह। असिस्टेंट नायला, इनको नीचे वाले मुझे लगता है कि जो बड़े बच्चे हैं उनको हम नीचे वाले ऑप्शंस भी बता सकते हैं ना कि 50-50 भी हो सकता है, तो इट्स जस्ट वो के अगर आप श्योर हैं तो डबल स्कोर भी आप ले सकते हैं। चलें जी, बोनस राउंड आ गया है, कौन से वाला चूज करें? चलें, लेट्स सी, सेंटर वाला कर लेते हैं, 200 प्लस पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ओके मुसब बी रेडी, आपकी टर्न है। मुसब बिन फरज। चलें सब। ये किसका? नॉट ऑफ कौन से वर्ड का ट्रांसलेशन है? हरिया मौसम। لا. ला। आर यू श्योर? لا. أغي. ओके लेट्स غير. غير. ओके غير is right answer. जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जजमेंट। महविश, महविश आप प्लीज। जल्दी से, टाइम की बात हमारे पास शो कर रही है कि टाइम बिल्कुल एंड है। हरिया सॉरी, जल्दी से बताइए कौन सा? إياك. इया का। चले मैं चैट में सारिम ने डी कहा है। दी सारिम ने, चले हम सारिम देखते हैं, सारिम का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है जी। अद्दीन, ठीक है। वेल डन सारिम, वेरी गुड। और अगर कुछ गलत भी हो जाता है आपसे तो कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई जरूर करें। जरनाब इज नेक्स्ट। चलें ठीक है, जरनाब। रब. रब, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, चलें नेक्स्ट है या ऑफ दोज। ये किसकी कौन कर रहा है इसका? सिस्टर सायरा। ऑफ दोज, इज देयर एनीवन? किसी ने लिखा है? चलें, सी एक मुझे ऑप्शन नजर आई थी, हम इसको जल्दी से क्लिक करते हैं। अल्लज़ीना, ऑफ दोज। जी मुसब ने सी लिखा था जी, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट वाला है क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। द स्ट्रेट, हु इज गोइंग टू आंसर दिस? चलें चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। No answer. Siam is saying C and D. Mina is saying D. C, D. Okay. B भी आ गया। चलें देखते हैं। The straight, it's C. ठीक है? C. Al-Mustaqim, the straight. सीधा रास्ता। हम दुआ करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। चलें देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा हमारा। ये तो वैसे सबको पता होगा ना। चलें वो आंसर्स अगर कर दें सिस्टर नायला एक दफा, तो आप उनको पढ़ दीजिए ना। जी चलें ठीक है। चलें जी, that which, ma, no, in Arabic la, yawm, that yawm means day, और you alone, ये वर्ड था, क्या था हमारे पास? इय्याका। हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु, you alone we worship, अल्लाह ताला के लिए हम इय्याका वर्ड यूज करते हैं सूरह फातिहा में। फिर है as-सिरात, the path, उसके बाद था गैरा, not of, अल्लज़ीना, sorry it's not अल्लज़ीना, अद्दीन, अद्दीन means the judgment, रब्बी, Lord,
الذین of those, المستقیم the straight. چلیں تو الحمدللہ ہمارا یہ ہو گیا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ ورڈز آپ کو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دو تو ذہن میں رہ ہی گئے ہوں گے نا انشاءاللہ. چلیں اب ہم جلدی سے اپنے کہوٹ کی طرف موو کرتے ہیں اور لیٹ می چیک. سسٹر نائلہ آپ کہوٹ کے لیے تیاری کریں, میں کچھ بچوں کو علم کی دعاؤں کے لیے لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے آپ لوگوں کو میں نے 2 دعائیں کہی تھی کہ وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے. شروع میں بھی ٹیچر نائلہ نے آپ سے پڑھوائی تھی, پر آئی وانٹ کہ جن بچوں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ کوئی اور دعا بھی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, بیکاز آپ کو پتہ ہے اچھی بات جو ہے وہ بھی صدقہ ہے نا, ہر اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ کوئی دعا پڑھیں گے, کسی کو یاد آ جائے گی, کسی کا تلفظ اچھا ہو جائے گا, تو یو کین پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے, تو اب میں نام لیتی جاتی ہوں اینڈ دین یو کین پارٹیسپیٹ. جی جن بچوں نے ابھی تک نہیں بولا, علی, انم. جی جی آپ کوئی دعا شیئر کرنا چاہتے ہیں, علم کی دعا یا کچھ بھی؟ جی جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ویری گڈ. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الحمدللہ. باقی آپ بہت اچھا ہے, بس تھوڑا سا جو ہے وہ غنہ اس کو بھی ٹائمنگ دیا کرے, اور الحمدللہ. اور بہت ہی اچھی دعا ہے, اور یقین پروفٹ کی دعا ہے. علی آپ کو پتہ ہے یہ دعا کی تھی حضرت آدم حضرت نے, ابراہیم. یہ حضرت آدم نے دعا کی تھی. بالکل, جب ان سے غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبصورت الفاظ سکھائے تھے. ٹھیک ہے, چلے اب آپ لوگ جو ہے کہوٹ کی پن نوٹ کر لیں. آپ لوگوں کو گیم پن نظر آ رہی ہے, آپ لوگ انٹر ہو سکتے ہیں, اور جو لوگ انٹر ہو گئے ہیں جیسے کہ زیناب ہو گئی ہے تو وہ علم کی دعا سنا دے. ٹھیک ہے, جو انٹر ہو گئے وہ ٹھیک ہے. Can I do one? یس یو کین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجرني من النار. ویری گڈ, بارک اللہ فیک زیناب. جی نیکسٹ کون ہے؟ جی نا. ربی زدنی ایمان اور ویری گڈ. اللہم انی اسألک, یہ دعا کسی کو آتی ہے؟ ابھی تو ہو رہا کوئز. اب آپ سب لوگ جو ہیں وہ کہوٹ کے لیے جوائن کرنا شروع کریں. گیم پن ہے 3817580. اوور ٹو یو سسٹر نائلہ. اوکے چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آپ جلدی سے جوائن کریں, ہری اپ. سسٹر نائلہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے مائک کنٹرول جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں رکھ لیا ہے, کیونکہ پھر وہ کوئز کے دوران ڈسٹربنس ہو جاتی ہے نا, کچھ بچے مائک میں بول دیتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں جن کے پاس کہوٹ نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے, اسٹارٹ کریں پھر ہم. چلیں 14 ہو گئے ہیں ہمارے پاس پارٹیسپینٹس, ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, the first question is our intentions should be purely for Allah subhanahu wa ta'ala. The hadith tells us that Allah subhanahu wa ta'ala looks to, ہماری intentions جو ہے وہ purely اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ Your deeds and your wealth.
your faces and your wealth, your faces and your heart, اور your heart and your deeds. کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں میں سے کون سی چیز آپشن جو ہے وہ صحیح آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو اور ہماری پراپرٹی کو، ہماری ویلتھ کو، یا ہمارے فیس کو اور ہمارے ویلتھ کو، یا پھر یہ کہ ہمارے فیسز کو اور ہمارے ہارٹ کو، یا پھر ہمارے ہارٹ اور ہمارے ایکشنز کو. جی گڈ، ماشاء اللہ ہمارے پاس 13 کریکٹ آنسرز ہیں. چلیں نیکسٹ جو ہے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ڈیڈس کو اور ہمارے ہارٹ کو دیکھتے ہیں. Which of the following is not a clear sign or miracles of موسیٰ علیہ السلام؟ ہم نے کچھ miracles آج دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، دیکھا ہم نے کہ کون کون سے تھے. ان میں سے کون سا جو ہے وہ miracle نہیں تھا؟ The gushing stone with 12 fountains, golden calf, parting the sea, or the radiant hand. Radiant کے spelling سے تھوڑے سے یہاں پہ غلط ہے. چلیں be quick. کہ گولڈن کاف، یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا تھا نا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو یہ تو حضرت موسیٰ کا تو سمبل نہیں تھا، کوئی میریکل نہیں تھا. چلیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. دا ہولی قرآن یوزز دا ٹرم اہل الکتاب دا پیپل آف دا اسکرپچر. وٹ از مینٹ بائی دس؟ کہ جب ہولی قرآن یا قرآن پاک میں جب یہ ٹرم آتی ہے اہل الکتاب، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ Jews and the polytheists, Christians and the polytheists, Jews and Christians, Jews, Christians and Muslims. Keep in mind when this term comes in Quran. This ہمارے پاس 16 ہی ہے. Oh, sorry. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. چوز دا کریکٹ آپشن. ریسائٹنگ ڈیش از اے کیور فار میجک. کون سی سورہ جو ہیں وہ میجک کا علاج ہے، کیور ہے؟ سورہ آل عمران اینڈ سورہ البقرہ، سورہ الفاتحہ اینڈ سورہ البقرہ، سورہ الملک اینڈ سورہ البقرہ، یا سورہ الفاتحہ اور سورہ الاخلاص. سورہ اخلاص سوری. چلیے سورہ البقرہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں ہم ہر بار سیکھتے ہیں کہ یہ میجک کا علاج ہے. اور سورہ فاتحہ بھی ایک نام اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا ہم نے کیا تھا، شفا بھی اس کا نام ہے. چلیں ٹرو اینڈ فالس. دا ورلڈ از اے پریزن ہاؤس فار اے بلیور. ایک بلیور کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے. دس ورلڈ از لائک a prison house for a believer and paradise for a non-believer. کہ نان بلیور کے لیے تو دنیا جنت ہے، اور جو بلیور ہے اس کے لیے ایک پریزن کی طرح ہے. یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ یہ ٹرو ہے اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نیکسٹ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ took the covenant from the Jews and asked to hold firmly to what they were given. And they said سمعنا وأطعنا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو سے وعدہ لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے تم نے اس کو ماننا اور عمل کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وأطعنا. یہ ورڈ تھا ہم نے جو سنا، سمعنا we heard، وأطعنا and we obeyed. Did they say this? Hmm. 12 اوکے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، سمعنا سنا ہم نے، we heard and وَأَطَعْنَا means we obey. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا وَعَصَيْنَا and we disobeyed. ہم نے سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا آئی گیس. یہ فالس تھا. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں رزلٹ ہمارا کیا رہا. اروا
اس کے بعد چلیں جی، یہ دوسرا نام مجھے سمجھ نہیں آئی. فاطمہ تو زہرا پہلے نمبر پہ ہے، عارفہ اینڈ ایمان. They are the runners up. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے بہت شکریہ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور لرن کیا ہوگا، اور کوئی ایک بات یا کوئی ایک پوائنٹ جو آپ اپنے عمل میں لینا چاہیں آپ لوگ پلیز اس کو اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کیجیے گا، اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات سے کسی اور کو موٹیویشن ملے اور وہ بھی اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پلیز ڈو شیئر what you have taken from this lesson. تو اب ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اینڈ کر لیتے ہیں آج کا سیشن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اناؤنسمنٹ میں نے آپ سب لوگوں کے لیے کرنی تھی، گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ نیکسٹ ٹائم جس طرح آپ کو سسٹر نائلہ نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ جو آپ نے لرن کیا وہ اس میں سے بھی ہو سکتا ہے، پریویس ایپیسوڈز میں سے بھی ہو سکتا ہے، بٹ وہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا آپ ہینڈ ریٹن پوسٹر بنا سکتے ہیں یا جو بھی، اور پھر ہم شروع میں تھوڑا سا ایک پوسٹر کمپٹیشن کریں گے جہاں ہم سارے لوگوں کے پوسٹرز دکھائیں گے. ٹھیک ہے، سو ویل بی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.